بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر میں آپ کے سامنے ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ بھی جمعہ ہی سے اس کا تعلق ہے، یعنی جمعہ کی نماز اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے، اور ہم جمعہ کے روز نماز جمعہ اکٹھا ادا کرتے ہیں۔ مساجد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس تعلق سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے یعنی لوگوں کا ازدحام، اس کے اندر مسجد کی صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی صفائی کے ساتھ اپنے جسموں کا، اپنی باڈی کا خاص خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ ازدحام کے اندر، بھیڑ کے اندر لوگوں کے جسموں سے، یعنی وہ صورتحال جسموں کی ہوتی ہے کہ جو ساتھ والا ہے وہ کراہت محسوس کرتا ہے اور گھن محسوس کرتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ غسل جمعہ یعنی جمعہ کے دن نہانا، یہ ویسے بھی ثواب کا مستحق ہے، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ویسے آج سردیوں کا موسم ہے، لیکن یہ روایت سننے کے بعد آپ ضرور ناظرین اس کا یعنی غسل کا اہتمام کریں گے۔ یہ ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے، اور یہ موجم الکبیر کے اندر، جو موجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی جو موجم ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغسل یوم الجمعۃ لیستل الخطایا من اصول الشعر استلاتا ای استلالا، یعنی اخراج الشیء من غمدہ، کسی چیز کو اس کی یعنی جڑ سے نکال دینا۔ It was narrated from Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu that Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Ghusl on Friday also removes sins from the roots of hair." Subhanallah، کہ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن نہانا یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ انسان نہا رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کے بالوں کی جڑ سے بھی گناہوں کو نکال دیتا، سبحان اللہ۔ اور امام بہقی نے اس کے جو رجال ہیں انہیں ثقہ کہا ہے، یعنی ثقات، اس کے جو روات ہیں وہ ثقات ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے یوم جمعہ کے دن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے غسل پر اس کے جسم کے بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کے اندر غسل کا اہتمام کر کے پہنچیں اور معطر ہو کر پہنچیں، تاکہ ساتھ والا کراہت محسوس نہ کرے، اور اسے دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔